العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے، مدبر و منتظم ہے، حقیقی معبود و مسجود ہے۔ وہ کائنات میں جیسا چاہے، جب چاہے، جو چاہے تصرف کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت بے حساب بے شمار صلاۃ و سلام، انگنت بے حساب بے شمار صلاۃ و سلام نازل اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ نبی اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی، آخری رسول، امام الانبیاء، سید دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی قدر، عزیز پیارے بچوں، احتراموں کے قابل میرے ماؤں اور بہنوں، چند دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جسے ہم اور آپ ماہ رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان جو چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اب تک ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی جو خیر و برکات ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہمیں اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں آپ کو دل کی گہرائی سے اس مبارک مہینے کی آمد پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات پر غور کرے، یہ سوچے کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ صیام و قیام میں شامل تھے، لیکن آج وہ اللہ کی قضا اور قدر سے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین کو جو ہے قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہم اور آپ اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جس آیت کو پڑھتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ گویا کہ میں اور آپ ہر سچا مسلمان دن اور رات کی 5 نمازوں کی کئی ساری رکعات میں اگر صرف فرض اور سنن رواتب ہی کو لے لیا جائے تو 17 رکعات فرض ہوتی ہیں،
12 رکعت سنن رواتب ہوتی ہیں، کل 29 رکعتیں ہوئیں تقریباً کم سے کم، اور ڈنڈیاں مارنے لگے ہیں تو ظہر میں فرض کے پہلے 2 کر لیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مقام حسرت ہے کہ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو ظہر کے فرض سے پہلے 4 کے بجائے زیادہ تر وہ 2 رکعت ہی کو پڑھا کرتے ہیں، کبھی کبھار 4 پڑھ لیتے ہیں، جو کہ مناسب اور صحیح بات نہیں ہے۔ 4 رکعت کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ہاں اتفاقیہ ہے کہ 2 رکعت بھی آپ پڑھ لیے، چونکہ 12 رکعت جو سنن رواتب ہے جن کے پڑھنے کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کیا، پڑھنے والے کو آپ نے بشارت سنائی کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے، سنت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت ایک محل تیار کرتا ہے۔ تو 29 رکعت میں ہم اور آپ دن اور رات میں 29 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جس خاص چیز کا سوال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت کا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہدایت کے کئی معنی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی دعا قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کے جواب میں پورا قرآن مجید نازل فرما دیا۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ اور پہلی سورت، پہلا رکوع، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والوں کے لیے۔ متقین کون ہے؟ اس کی بھی تشریح توضیح کریں گے تو بات کہیں اور نکل جائے گی، اور بھی لوگ کسی اور موقع پر اس کی تشریح کریں گے، آپ سنیں گے۔ میرا جو مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی دعا کے جواب میں پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اور یہ بتلا دیا کہ اے میرے بندو، جس صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال تم نے کیا ہے، کرتے ہو بار بار، وہ میں نے قرآن مجید کی شکل میں آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام، یہ آپ کی ذمہ داری کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکمت کی آیتیں ہیں۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، یہ قرآن مجید ہے کیا؟ کہاں سے آیا؟ کس پر آیا؟ کس لیے آیا؟ اس کے اتارنے کا، اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ اسی بات کو ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اور ہم میں سے
اکثر لوگ ان تمام باتوں کو جانتے بھی ہیں علم کی حد تک، لیکن عمل کے طور پر مسلمانوں کی لوگوں کی اکثریت میجارٹی قرآن مجید کے نزول کے غرض اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عملی طور پر، اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر، فکری طور پر یہ کہتے کہ ہاں قرآن مجید آیا ہے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، لیکن عملی طور پر قرآن مجید پر غور کرنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری بنتی ہے، بالعموم مسلمان اس سے غافل ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق جن کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، مختلف نبیوں اور رسولوں پر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں، تو کم سے کم 313 آسمانی کتابیں بنی اقل۔ باقی یہ وہ رسول جن کا ذکر ملتا ہے، اب سوچئے 313 کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی وقتاً فوقتاً زمانے میں۔ ان تمام کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے اشرف کتاب اگر کوئی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جیسا کہ تمام انبیاء اور رسل میں سب سے افضل اور سب سے اشرف کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے زیادہ کوئی افضل اشرف نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے زیادہ افضل کتاب دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کی بشارت سنائی گئی ہو، اور جس کے پڑھنے والے کے لیے اور جس پر عمل کرنے والے کے لیے اس کتاب کے سفارشی ہونے کی خوشخبری سنائی ہو؟ یہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کو شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا، صرف اس کے حروف کو پڑھنے والا، الفاظ کو پڑھنے والا، اگرچہ معنی اور مطالب کو نہ سمجھے، بغیر سمجھے پڑھے، پھر بھی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے، اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کی صرف الفاظ کی حد تک تلاوت کر لینا، الفاظ کی حد تک اس کو پڑھ لینا، یہ قرآن مجید کے حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ جو قرآن مجید کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے جو حقوق مسلمانوں پر، انسانوں پر ہیں، ان میں سے ایک حق ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنا، باقی اور حقوق بھی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے اس لیے آیا ہوا ہے کہ لوگ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں بہت واضح حدیث ہے، صاف صریحاً حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم انسانوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے
اور قرآن مجید کو سکھلائے۔ یہاں پہلے ہے سیکھنے کی بات اور اس کے بعد سکھانے کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچپن میں کسی بھی وجہ سے قرآن مجید کو نہ پڑھ سکے، چاہے جو بھی وجہ ہو۔ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھ پاتے، اس کے حروف الفاظ کی حد تک، اور بہت سارے ہیں وہ بیچارے اگر دین سے جڑے ہیں، اللہ سے جڑے ہیں، تو ان کو بڑی حسرت ہوتی ہے، بڑی گھٹن ہوتی ہے، خاص کر اس موقع پر جب لوگوں کو اللہ کی کتاب کو لے کر تلاوت کرتے پڑھتے دیکھتے ہیں۔ بالخصوص آنے والے ماہ مبارک میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پاک کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بڑے حسرت غمگین ہوتے ہیں۔ ان کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا۔ ان لوگوں نے جس بھی وجہ سے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں سیکھا، اس سے محروم رہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ بھی میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہ لیں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لیں، سچا جذبہ پیدا کریں، سچا ارادہ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور دونوں کے بعد عملی طور پر قرآن سیکھنے پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ جو قرآن کے پڑھانے سکھانے والے ہیں ان کے سامنے بیٹھیں اور شرم و حیا کو کنارے کریں کہ میری عمر تو 40 سال ہو گئی، میری عمر 50 سال ہو گئی، اور پڑھانے والا تو 15-20 سال کا لڑکا ہے۔ اب میں اس عمر میں اپنے سے چھوٹے کے سامنے بیٹھوں پڑھنے کے لیے، یہ تو شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، شرم کو کنارے کیجئے۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین کو سمجھنے اور جاننے کے معاملے میں شرم اور تکبر، ان دونوں چیزوں کو کنارے کرنا ہوگا۔ جس آدمی کے اندر شرم و حیا ہوگی، جس آدمی کے اندر تکبر ہوگا، شرم و حیا وہ معنی مت لیجیے آپ دوسرا والا، یہاں مراد ہے شرم سے کہ اب مجھ سے یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، یہ جو ہے غریب ہے میں امیر ہوں، یہ مسجد کا ملا ہے میں بڑی کمپنی کا مالک ہوں، اس معنی میں شرم میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ معنی میں شرم ہے۔ تو جو آدمی شرم کرے گا اس اعتبار سے یا تکبر کرے گا کہ میں بڑا ہو کر کے اس کے سامنے بیٹھوں، یہ میری شان کے خلاف ہے، تو ایسا آدمی قرآن یا کیا کوئی بھی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، جن کی عمریں 35 سال 40 سال 50 سال ہو گئی ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے، وہ ذرا غور کے ساتھ سنیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان میں سے اکثریت میجارٹی ان صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے چھوٹی عمر میں نہیں بلکہ بڑی عمر میں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا، قرآن مجید کو سیکھا۔ بڑی عمر میں قرآن مجید جس وقت نازل ہوا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا عمر تھی پتہ ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ان کی عمر 38 سال کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کی عمر تقریباً 27 سال کی تھی۔ اگر سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، یہ بات معلوم پڑے گا کہ صحابہ کی میجارٹی
وہ بڑی عمر میں جا کر کے قرآن مجید کو حاصل کیا، تو اس لیے وہ لوگ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنے کی کوشش کریں۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے، اور اللہ کی مدد اور تائید ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا جو ہم پر اور آپ پر حق ہے وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق، ہم اور آپ سارے مسلمان اس بات پر ایمان لائیں، اس بات پر یقین کریں کہ آج قرآن مجید جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ثابت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کلام کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، کلام کے لیے ہونٹ کا ہونا ضروری ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان تو نہیں، ہونٹ تو نہیں، تو اللہ کیسے کلام کریں گے؟ میرے بھائیوں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے مراد اللہ کی دیگر صفات کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ رب العزت بعض لوگوں کے اوپر ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر غصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہم آپ مان لیں کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس نے کلام کیا اور اللہ رب العزت سے جبریل امین نے سنا، اور انہوں نے آ کر سنا ہے کس کو؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اپنے صحابہ کو، نسل در نسل، اور یہاں تک کہ آج میں اور آپ اپنے بزرگوں سے، استاذوں سے ہم نے قرآن سنا۔ گویا میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت والجلال کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، آواز میری ہے، آواز ہمارے استادوں کی ہے، اور پھر کرتے کرتے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آگے جائیں آواز جبریل کی تھی، لیکن کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا چاہے، محو گفتگو ہونا چاہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے۔ پہلی بات، ایمان لائے قرآن پر، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایمان ہی میں داخل ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ بیان کر دیا، جو کچھ اصول اور ضابطہ دے دیا زندگی گزارنے کا، اس کو ہم صحیح سمجھیں، اس میں کسی طرح کی کمی محسوس نہ کریں، اور قرآن نے جس کو حلال کر دیا اس کو حلال جانیں، قرآن نے جس کو حرام کر دیا اس کو حرام جانیں، اگرچہ قرآن کے احکام، قرآن کی ہدایات ہماری اور آپ کی ناقص اور ناتمام عقل اور شعور کے مطابق نہ ہو۔ اگرچہ میں اور آپ اپنی عقل سے، ہماری عقل ناتمام ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، اگر ہم اپنے عقل سے قرآن مجید کے احکام کی حکمت اور مصلحت فوائد کو نہ سمجھ سکیں تو ہم اپنے عقل کو قصور دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی مضرت، اس کے نقصانات، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں ہمارے عقل و سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ان کو مان لیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ایمان لانے میں داخل ہے۔ لہذا قرآن مجید کا پہلا حق ہے ہم اور آپ قرآن پاک پر کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ دوسرا حق جو میں نے ابھی بیان کیا کہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، وہ بات آ چکی۔ اور تیسرا حق ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ اور میرے بھائیو، یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دنیا جہاں کی تمام کتابوں میں یہ واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی، ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، اس کو نیکی ملتی ہے، کتنا؟ ایک نیکی، اور ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا، کم سے کم 10 گنا۔ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنے، صرف سورۃ الفاتحہ اس کے پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا؟ 5 منٹ، 5 گھنٹے، مشکل سے 1 منٹ، یا جو نان اسٹاپ ان کے لیے آدھا منٹ، لیکن کتنا بڑا سواب پڑھی۔ اور تیسرا میرے بھائیوں، قرآن مجید کے احکام پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ نئی دکان لیے اس کی اوپننگ کے موقع پر قرآن خوانی کی جائے، نیا گھر بنائے اس میں داخلے سے پہلے قرآن خوانی کی جائے، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا اس کے گناہ کو بخشوا قرآن خوانی کی جائے، تبرک کے طور پر قرآن پڑھا جائے، اور ہم دکانوں پر جا کر بلا کر ملاؤں سے سورہ ملک پڑھائیں، سورہ واقعہ پڑھائیں، سورہ بقرہ پڑھوائیں اجرت کے طور پر مزدوری کے ساتھ۔ ہاں، یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے بس ان کا عقیدہ ہے، ان بیچاروں کا عقیدہ ہے، ان کو علم نہیں ہے، لیکن یہ جو اہل علم ہیں وہ حقیقت کو نہ بتا کر کے اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، قرآن مجید کیوں آیا ہوا ہے یہ ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے جانا نہیں، اور جانا تو اس کو پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بات واضح طور پر فرما دیا، کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب قرآن مجید انتہائی مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا۔ کیوں اتارا؟ کس لیے اتارا؟ کیا اس کو جو ہے شادی کے موقع پر بیٹی کو دنیا کے تمام سامان دینے کے ساتھ قرآن مجید بھی جہیز میں دی؟ ہاں؟ یا کس کو تاج کی زینت بنائے؟ نہیں، اس لیے اتارا لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس کے احکام اور پیغام کو سمجھیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اہل عقل، اہل دانش اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں، قرآن کی زبان میں، قرآن کے پیغام میں۔ اہل عقل، اہل دانش وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ انہیں قرآن نے کہا یہ اہل عقل ہیں۔ اور کیا میرے بھائیو، اللہ نے کہا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن مجید بلاغ للناس، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، آدمیوں کے لیے، کالوں کے لیے نہیں، گوروں نہیں، للناس، پوری دنیا، انسانیت کے لیے۔ دنیا کا ہر انسان، وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، سب کے لیے بلاغ، یہ رب کی طرف سے، خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کھلا ہوا پیغام ہے، سندیش، میسج ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نافرمانوں کو ڈرایا جائے، اللہ کی پکڑ سے ان کو خبردار کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میسج آپ یہاں ہیں اور آپ جو ہے گلف میں کسی میں آپ نے اپلائی کیا، کچھ اور کیا، آپ کا ویزا آتا ہے، ویزا عربی زبان میں ہوتا ہے نا، کتنے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ویزا فراڈ والا تو حقیقت والا ہے۔ اب ایسے لوگ تلاشتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہوں،
حضرت ذرا دیکھیے ویزا میرا ہے، ذرا بتائیے ڈیٹیل کیا ہے. یہ میسج جو عربی زبان میں آ گیا اس کو آپ نہیں جانتے ہیں. اس میسج کو جاننے سمجھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر کے جو اس زبان کو جانتے ہیں. جب قرآن مجید اللہ کے طرف سے میرے اور آپ کے لیے میسج، پیغام، سندیش ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو عربی زبان میں ہے اور عربی زبان سے ناواقف ناشنا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء نے اردو زبان میں، ہندی زبان میں، انگلش میں، ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، موعظۃ من ربکم، نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کا، تمہارے سینوں کا علاج آ گیا، روحانی بیماری کا علاج بھی، جسمانی کا علاج بھی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے، مسلمانوں کے لیے. لہذا میرے اور بھائیوں، جب تک انسان قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا، اس کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھے گا، جب تک اس کو قرآن سے نصیحت نہیں ملے گی اور قرآن اس کی بیماریوں کا علاج نہیں بنے گا. میں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے مرض کو بتلاتے ہیں، پھر ڈاکٹر ہمارے اور آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے، لکھ کر دیتا ہے. میں اور آپ پرچہ وہ پیپر ڈاکٹر لے کر آئیں اور دوا نہ خریدیں، اس کے لکھے عبارت کو ہم دہراتے رہے، پڑھتے رہے، تو کیا خیال ہے؟ بیماری جائے گی؟ نہیں جائے گی. ٹھیک اسی طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، 1000 2000 لاکھ مرتبہ. ہم نے 10 قرآن ختم کیا، فلاں نے 15 قرآن ختم کیا، یقیناً میں نے اب کر دیا تھا. قرآن مجید کے الفاظ کو محض پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی اصل غرض پوری نہیں ہوتی ہے. لہذا میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. یہ دعا کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کے حقوق کو سمجھنے، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میرے امت نے، میرے قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اور قرآن کو چھوڑنے کا معنی کئی ہے، وقت تنگ ہے، اس لیے میں اپنی بات اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اسی پر ختم کرتا ہوں. دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پر صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا صحیح اور سچا خادم بنائے، اس کی خدمت کرنے والا بنائے، اور قرآن کی تعلیمات کو، اس کے جو ہے احکامات، پیغامات کو جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں. یہ ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.